ایران کا ایک بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، لیکن اس کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنا فرض ادا کر دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے 3 سوالوں کے جوابات دے گا وہ اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے بہت سے شہزادے آئے لیکن ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک جوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد صاحب سے بولا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش سنی تو فرمایا کہ بیٹا، اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا، بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہو گیا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے۔ شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے بھر گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر، درباری، عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے اپنی شہادت والی انگلی فضا میں بلند کی اور اعظم کی طرف دیکھا۔ اعظم کچھ دیر تو خاموش رہا اور پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ ساتھ 7 والی انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھیں۔ ملکہ عالیہ بولیں، شاباش اے نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ پار کر دیا۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اٹھی اور تلوار ہاتھ میں لے کر چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم اٹھا کر فضا میں بلند کرنے لگا۔ ملکہ عالیہ بولیں، شاباش شاباش اے نوجوان، یہ جواب بھی درست ہے۔ اس کے بعد محل مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد شہزادی اپنی نشست سے اتری تیسرے سوال کے لیے اور تیزی سے سیڑھیاں اتری اور چڑھ کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا، لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، ملکہ عالیہ نے بولا۔ شہزادی اٹھی اور محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ 3 سوال کیا تھے اور ان کے جواب کیا تھے، ہر شخص غور کر رہا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم نے کیا جواب دیا اور تم سے پوچھا کیا گیا تھا؟ اگر تم نے ایک سوال کا بھی جواب غلط دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا، کیا تم ایک اللہ کو مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں فضا میں بلند کیں کہ میں اللہ کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ بہت خوب اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر بولا۔ اعظم نے بولا کہ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ تلوار سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے نوجوان، تم نے ہمارا دل خوش کر دیا، لیکن یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بولا کہ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز ایسی ہے جو ابھی تک نہیں تھکی۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ ہاں، انسانی جسم میں دل وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔